اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں انسان کی دنیا کے ساتھ محبت اور حرص کا ذکر کیا ہے، اور اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو، ایک انسان کو، کوئی شخص ایک سونے کی وادی دے دے، جو پوری وادی اس کے اندر جتنی مٹی ہو اور جتنے اس کے اندر پتھر ہو، وہ سارے کے سارے سونے کے ہو، وہ پوری وادی سونے کی بنی ہوئی ہو، اور اس کو وہ دے دی جائے کہ یہ لے اور اس سے تو خوش ہو جا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یہ طمع کرے گا اور اس کی ایک خواہش ہوگی کہ ان یکون لہ وادیان، کہ اس کے لیے ایک وادی نہیں سونے کی بلکہ 2 وادیاں اگر ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ مطلب یہ کہ سونے کی ایک وادی جس میں اتنی ساری چیزیں اور اتنا مال و دولت اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس سے اس انسان کی کئی نسلیں وہ آرام سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، ایک وادی ملنے کے باوجود بھی، اس شخص کی یہ طمع ہوگی اور اس شخص کی خواہش ہوگی کہ یہ ایک وادی نہیں بلکہ اگر مجھے 2 وادیاں سونے کی مل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ایسا نسخہ بتایا ہے کہ جس نسخے پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی کے اندر سکون اور چین آ جاتا ہے، اور اس کو قناعت والی اور اس کو راحت والی زندگی اور شکر والی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھو کہ یہ فلانا آدمی یہ مجھ سے دین میں آگے نکلا ہوا ہے، وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے اور میں 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا نہیں کر رہا، یا وہ اتنے نیک کام کر رہا ہے اور میں اتنے نیک کام نہیں کر رہا، مجھے سبقت لے جانی چاہیے اور مجھے اس کے مقابلے میں آنا چاہیے کہ جتنے نیک کام وہ کر رہا ہے اس کے برابر میں بھی نیک کام شروع کروں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ایسا دیکھو کہ اب اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو کہ اگر میرے پاس اپنا گھر ہے، وہ فلانا آدمی ہے اس کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں، وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اگر میری اتنی آمدنی ہے، وہ فلانا آدمی وہ مجھ سے زیادہ غریب ہے، اگر میرے گھر میں اتنے وقت کا کھانا بنتا ہے، وہ فلانا آدمی غریب ہے، اس کے گھر میں تو اتنا بھی نہیں بنتا، مجھے اگر اللہ رب العزت نے اپنی سواری دی ہوئی ہے، وہ فلانا شخص ہے اس کے پاس تو اپنی سواری بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان دیکھے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمزور اور غریب آدمی کو دیکھے، اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر اور ترقی کرنے والے شخص کو دیکھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہوئی ہوتی ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں شکر کا جذبہ اور مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ بتایا کہ دین کے معاملے میں سے اپنے بڑے کو دیکھو اور دنیاوی معاملے کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں، وہ انتہائی مالدار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ مالدار لوگوں کے ساتھ گزارا، جو امیر لوگ تھے میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور ان کے طرح میں اپنی زندگی، اپنا لباس، اپنا گھر، سواری، یہ ساری چیزیں ان مالدار اور امیروں کی طرح میں رکھا کرتا تھا۔ لیکن وہ فرماتے کہ میری زندگی کا یہ جو حصہ تھا، یہ انتہائی اس زندگی کے اس حصے میں ہمیشہ غمگین اور پریشان رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جب آپس میں بیٹھا کرتے تو ظاہر بات ہے سب سے زیادہ امیر تو میں نہیں تھا، تو کچھ لوگ مجھ سے زیادہ امیر ہوتے تھے، ان کے رہن سہن کو، ان کے گھر کو، سواری کو، لباس کو، ان چیزوں کو جب میں دیکھا کرتا تھا تو میرے دل کے اندر کڑن پیدا ہوتی تھی اور میں غمگین ہو جایا کرتا تھا۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے ان امیروں کے ساتھ
اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا اور غریبوں کے ساتھ، نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تو فرماتے ہیں فاسترحت، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے آرام دیا، مجھے راحت ہوا اور مجھے سکون زندگی کے اندر ملا۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اگر وہ ان نعمتوں کا استحضار کرے جو نعمتیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں، تو ان نعمتوں کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اور اس کے قلب کے اندر ایک اطمینان والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ انسان اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھتا ہے کہ اس کو تو یہ چیزیں دنیا کے اندر ملی ہوئی ہے اور مجھے آج تک یہ چیزیں نہیں مل سکی، اس کڑن کے اندر، اس غم کے اندر انسان پھر رات دن وہ پریشان رہتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے شخص کو دیکھا کرو تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو، جو نعمتیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ان کو دیکھ کر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور سکون اور چین اور راحت والی زندگی تمہیں میسر ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کی اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔